تو معلوم ہوا ایک دائی جب آواز لگاتا ہے قوم کے اندر دعوت دینے سے پہلے صفات داعیت کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں اس میں ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے اہم ترین چیز ایمانداری اور سچے ہونے کی نشانی، ورنہ دعوت خراب ہوتی ہے۔ کیوں نہیں بتاتے کھل کے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے؟ ہم اصل میں اس کے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھو لاکھوں عبادتیں ہیں، لیکن شرک و بدعات سے تم مبرہ نہیں ہو تو تمہاری کوئی عبادت رب کے پاس قابل قبول نہیں، اور تم جہنم کے پرماننٹ وہاں کے باسی رہنے والے بن کے ہو جاؤ گے۔ دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، مال و دولت، زر و جواہرات اور زن اور عورت اور اسی طرح کے حسیناؤں کے اندر اور تمہارے آرام دہ گھروں میں نہیں ہے، تمہاری توحید میں ہے۔ یہ نہ ملی تو کچھ نہ ملا، یہ مل گیا تو چار چٹنی جھوپڑی کی زندگی بھی تمہیں ابو جہل ابو لہب سے ممتاز کر دیتی۔ 3 دن اپنے ماں کے سر پہ چادر تان کے رکھی، لیکن جب دیکھا کہ ان کی امید بڑھتی جا رہی ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن میں پلٹ کے آ جاؤں گا، تو تب جا کے کہا کہ یا اماں لو کانت لکی مئت نفس فخرجت نفسا نفسا، اگر تجھے اللہ 100 جانیں دے دے اور تو دھوپ میں بیٹھی ایک ایک جان ایک ایک جان ایک ایک جان ایک ایک جان گنواتی رہے، 100 مرتبہ مرے زندہ ہو، تب بھی میں پلٹ کے نہیں آؤں گا تیرے مذہب میں۔ ایک بس کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے، ایک گھر کے 2 بڑے نہیں ہو سکتے، ایک کمپنی کے ایک عہدے کے مینیجر نہیں ہو سکتے، کہیں بھی یہ نظام نہیں ہے، تو پھر کیسے سمجھتے ہو کہ اتنا بڑا کائنات کا نظام، اس میں کئی الہ اپنا تصرف کر رہے ہیں؟ جو ان کے بس میں ہے وہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ کہ اگر یہ مال چاہتا ہے تو ہم مال دے دیں گے، اگر یہ خوبصورت عورت چاہتا ہے تو ہم پورے عرب کی خوبصورت عورت سے نکاح کر دیں گے، اگر یہ سرداری چاہتا ہے تو ہم پورے عرب کے سرداری دے دیں گے، اگر یہ مالدار بننا چاہتا ہے تو ہم سب مال جمع کر کے اسے مالدار بنا دیں گے۔ یہ تو دنیا کی زمین کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے کہو چچا جان، یہ سورج جو دیکھتے ہیں اس کو توڑ کے لا کے میرے ایک ہاتھ پر، اور یہ چاند جو دیکھتے ہیں اس کو توڑ کے لا کے میرے ایک ہاتھ پر، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر تو آپ کہیں کہ مجھے اس دعوت سے رک جاؤ تو میں رک نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ مجھے غالب کر دے یا اسی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ یہ مانے یا نہ مانے، آپ سپورٹ کریں یا نہ سپورٹ کریں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، وأنذر عشيرتك الأقربين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں،
ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے قبل نبوت کی زندگی ہم سن چکے ہیں۔ بعد نبوت کی زندگی میں نے بتایا تھا کہ نبوت کے عطا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خاموشی کے ساتھ اپنوں میں دعوت دیتے رہے، جسے مفسرین یا سیرت نگار خفیہ دعوت کا مرحلہ کہتے ہیں، یعنی وہ مرحلہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان عام نہیں کیا، لیکن جب یہ آیت اتری کہ آپ کھلے عام ڈرا دیجئے اور فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کی علل اعلان ببانگ دہل آپ اعلان کیجئے اور ان مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ انا کفیناک المستہزئین، یہ مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تو ایک خاص جملہ ہوتا تھا، یا صباحا، ہائے صبح۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کوئی ایمرجنسی ہے، جیسے ایمبولینس کی آواز یہاں پر ایمرجنسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، ویسے کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ یا صباحا، کہ مطلب ہوتا تھا کہ جلدی جمع ہو، کوئی ارجنٹ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح ایسے ہی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، اور یہ پہاڑی اچھی خاصی اونچی تھی۔ اب دراصل کیا ہے، اس کو تراش خراش کر کے بہت کم کر دیا گیا ہے تاکہ حجاج اور معتبرین کے لیے آسانی ہو، ورنہ تو وہ ایک ٹیلے کے مانند تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑا ہو کے نعرہ لگایا، یا صباحا، ایمرجنسی میٹنگ۔ تو لوگ دوڑے بھاگے آئے، اور جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے طرف سے کوئی نمائندہ بھیج دیا تھا کہ پتہ نہیں اہم ترین باتوں، کیونکہ قوم کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصی اہمیت تھی۔ قوم ان کو صادق کا لقب پہلے ہی دے چکی تھی، امین کا لقب پہلے ہی دے چکی تھی، ان کے فیصلے کو رد نہیں کرتی تھی۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا سلسلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ 35 سال کی عمر میں تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ان کی بات کو مانا گیا تھا، تو قوم تو اپنے پلکیں بچھاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑی اہمیت دیتی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار آواز آئی یا صباحا، تو قوم نے سمجھ لیا کہ یہ تو کوئی اہم ترین بات ہوگی، تبھی محمد جمع کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھاگے دوڑے آئے، سب جب موجود ہو گئے، سب آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ لوگوں سنو، میں پہاڑی پہ ہوں، پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں، آگے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میں اگر آپ کو اطلاع دوں کہ پیچھے کی طرف سے ایک شتر، ایک اونٹ سوار قافلہ تمہارے لیے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم مانو گے؟
قوم نے کہا کہ ما جربناک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ پوری قوم کی گواہی تھی کہ آپ اتنے سچے ہیں کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا اپنے معاملات میں انسانی طور پر۔ تو معلوم ہوا ایک دائی جب آواز لگاتا ہے قوم کے اندر، دعوت دینے سے پہلے صفات داعیت کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں اس میں ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے اہم ترین چیز ایمانداری اور سچے ہونے کی نشانی، ورنہ دعوت خراب ہوتی ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ایسے داعیوں کی وجہ سے جن کے ایمان اور جن کی زبان اور جن کا اعتقاد، جن کے اخلاق، جن کے عادات، جن کی زبان اور جن کے الفاظ اچھے نہیں ہیں، وہ دعوت پکارتے ہیں تو دعوت نہیں خراب، اسلام خراب ہوتا ہے۔ داعیوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو پختہ بنائیں، اس حد تک کہ قوم اور جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ کہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے وہ بندہ ہے کبھی اس نے ہم کو دھوکہ نہیں دیا، یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی۔ آج یہ صفات سے کھوتے جا رہے ہیں، یہ صفات مٹتے جا رہے ہیں، صرف نرے داعی رہ گئے جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم داعیانہ صفات سے محروم ہیں اور نعرے لگاتے ہیں دعوت کے، تو داعی کا نام نہیں خراب ہوتا، اسلام کا نام خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنے سلسلے میں بتایا کہ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو، مجھے کیسے جانتے ہو، اور پوری قوم مل کے ایک ہی جملہ کہا کہ ما جربناک الا صدقا، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ پایا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ قوم کی طرف سے اتمام حجت تھی، یہ تکمیل۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا تو تب کہا کہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قوم تم پہ پیچھے سے حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم مانو گے؟ کہا کہ ہاں ہم مانیں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی انا النذیر العریان، دیکھو میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا بن کے آیا ہوں تمہارے لیے۔ یہی تو پہلے الفاظ تھے جو حضرت نوح زمین کی طرف سب سے پہلے رسول آئے تھے، انہوں نے بھی یہی استعمال کیا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ رسول آئے اپنے قوم کی طرف، قوم نوح میں، اور نوح نے کہا کہ لوگوں سنو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے ڈر ہے، اخاف علیکم عذاب یوم علیم، ایک دردناک عذاب تم کو پکڑ لے گا اگر نہیں مانو گے، اللہ ایک کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرو گے، رکوع کرو گے، قیام کرو گے، قوما کرو گے، جھکے گے، پکارو گے، نظر نیاز جو کچھ بھی ہے اللہ کے مراسم عبودیت جتنے بھی ہیں ان میں تم کسی کو شریک کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہیں سخت ترین عذاب میں ڈال دے گا۔ پہلا زمین کی طرف آنے والے رسول کے الفاظ بھی بالکل وہی ہیں جو آخری خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ لوگوں میں تمہیں کھلے ڈرانے والا نذیر العریان بن کے آیا ہوں کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر تم لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرو گے تو پھر تو ایک سخت ترین عذاب تم سب کو گھیرے میں لے لے گا۔ اے ڈرانے والے کہاں گئے جی؟ اے امت محمدیہ تم سے خطاب کر کے پوچھتا ہوں کہاں گئے یہ لوگ؟ کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے کھل کے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ہم اصل میں اس کے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھو لاکھوں عبادتیں ہیں لیکن شرک و بدعات سے تم مبرہ نہیں ہو تو تمہاری کوئی عبادت رب کے پاس قابل قبول نہیں، اور تم جہنم کے پرماننٹ وہاں کے باسی رہنے والے بن کے ہو جاؤ گے۔ کہاں گئی وہ توحید کی دعوتیں
جن کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیاں لٹا دی، ہر قسم کی تکلیف سہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال صرف ایک گول تھا، ایک مقصد تھا جس پہ کام کیا، کوئی دوسرا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ کام کیا ہو مجھے بتا دیں، میں ایک سیرت کا ادنا طالب علم ہوں، اگر آپ ثابت کر دیں تو میں مان لوں گا، لیکن قیامت تک نہیں بتلا سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا، کوئی نہیں آیا، شہم گوئیاں شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو پوچھنے لگے ماجرا کیا ہے، کچھ بکتے، کچھ سنتے، کچھ سناتے، کچھ گالیاں دیتے، پلٹنے لگے۔ ایک تھا وہ اللہ کا دشمن ابو لہب آگے بڑھا، کیونکہ وہ چچا تھا نا جی، اپنے ہوتے ہیں تو دشمنی بھی سخت کرتے ہیں، میں نے بتایا نا دشمنی اپنوں سے ہوتی ہے، یہ اپنا تھا۔ وہ آگے بڑھ کے مٹی اٹھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، ہلاک و برباد ہو محمد، اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ برداشت کیا۔ بتاؤ توحید کے لیے ایک گالی کبھی تم نے کھائی ہے؟ اپنوں سے ایک گالی کھائیے، کام کرو گے تو تبھی تو آئیں گے یہ مرحلے۔ بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے چائے پیتے ہوئے سنتے رہو گے زندگی بھر بھی تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ قوم صالحین کو پسند کرتی ہے، بڑا نیک اللہ والا بھائی، کس کے معاملے میں بھی نہیں آتا، نماز قرآن پڑھ کو جاتا رہتا، صالحین کو پسند کرتی ہے، مصلحین کو کبھی نہیں پسند کرتی۔ آپ اصلاح کرو، آپ بولو، سب سے بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ کچھ نہ بولو، عبادت کرتے رہو، آپ کو قوم اپنی آنکھوں پہ بٹھائے گی۔ جب اعلان عام نہیں ہوا تھا جناب محمد الرسول اللہ کو قوم نے اپنے آنکھوں پہ بٹھایا، پلکوں پہ بٹھایا، لیکن دعوت شروع کی تو سب سے پہلے چچا ہی کھڑا ہوا اور کہا کہ تبا لک یا محمد، اللہ کے رسول آپ ہلاک و برباد ہوں۔ آپ نے یوں کیا کہ اس واسطے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے وحی جو نازل ہوئی قیامت تک کے لیے اللہ نے اس لعنتی کے لیے لعنت رکھ دی کہ تم ہمیشہ پڑھتے رہو، جس نے اپنے نبی اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ پہ لعن طعن کیا، اسے پوری قوم دنیا جب تک رہے گی قرآن میں مذمت ہوتی رہے گی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ کے رسول برباد نہ ہو بلکہ تو اور تیرے یہ دونوں ہاتھ برباد ہوں جن سے تو مٹی اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا تھا۔ یہ دعوت کی عظمت، رب کی رحمت یوں آتی ہے جب دعوتی مراحل میں آپ اترتے ہیں کام کے لحاظ سے، باتیں نہیں، اتر کے کام کرو، تب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بھی دیکھ لیں گے تم۔ جیسے ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہی رب ہے جس نے حضرت ابراہیم کے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھ معاملات رحمت بھی نہیں ہوتے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت رکھ دی سورہ لہب پوری کی پوری، اور جب بھی پڑھتے ہیں آپ اس پر مذمت کر کے کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ اس کے برباد ہوں اور وہ خود ہلاک و برباد ہو۔ کون تھا جی؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، بڑا مالدار بھی تھا، بڑا بزنس مین بھی تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے
ماغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی کچھ کام نہیں آیا، اس کی کمائی بھی کچھ کام نہیں آئی۔ تو معلوم ہوا کہ مکے کا سردار بھی تھا، اللہ کے رسول کا چچا بھی تھا، مالدار بھی تھا، تاجر بھی تھا، بہترین اپنی زندگی گزارنے کی آئیڈیالوجی بنا چکا تھا، بیٹے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ مال و دولت، سرداری دنیا کی کون سی قسم تھی جو اسے نہ ملی تھی، لیکن ملا تو توحید، نہ ملا تو وہ سب سے بڑا لعنتی بن کے رہ گیا۔ تو یاد رکھو، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، مال و دولت، زر و جواہرات اور زن اور عورت اور اسی طرح کے حسیناؤں کے اندر اور تمہارے آرام دہ گھروں میں نہیں ہے، تمہاری توحید میں ہے۔ یہ نہ ملی تو کچھ نہ ملا، یہ مل گیا تو چار چٹنی جھوپڑی کی زندگی بھی تمہیں ابو جہل ابو لہب سے ممتاز کر دیتی۔ ہم نے بھلا دیا ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں عقیدتاً کہ اسلام اصل میں ہمارے ماوا و ملجا ہے۔ ہماری توحید کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اصل کامیابی کی ضامن ہے، یہ اصل کامیابی کی راہ ہے، جو چاہے کر لے۔ اگر ہمیں توحید مل جائے تو دنیا کا پورا دشمن کے مضبوط ترین بم اور مضبوط ترین میزائل اکٹھے ہو کے بھی ہمیں برباد نہیں کر سکتے۔ ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے ہیں، اس واسطے وہ کرشمے نہیں ہو رہے ہیں جو کرشمے اصل میں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا، اکیلے تنہا، کوئی نہیں، پورا مکہ خون کا پیاسا ہو چکا تھا، اور خود کا چچا آڑے آ کے کھڑا ہوا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم دراصل آپ کے اپنے بڑوں سے بات کر کے خود رکوا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جاؤ، جو چاہے کرو، مجھے کوئی میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، میرا رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان تو لاؤ نا پہلے۔ جب علل اعلان حکم ہوا کہ تم کر دو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرکین سے اعراض کر لو، یہ مکڑی کے جالے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ پر۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ اللہ کو چھوڑ کر جتنے وسائل یہ استعمال کرتے ہیں، جتنے ولیوں کو بلاتے ہیں، ان سب کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ یاد رکھو، دنیا کے اندر سب سے کمزور ترین گھر کسی کا ہے تو وہ مکڑی کے جالے کا ہے۔ رب کہتا ہے، میں نہیں، رب کہتا ہے۔ وہ گھر بناتی ہے، آپ خالی ہاتھ سے اشارہ کر دیں، صدیوں کی محنت اس کی بالکل چور چور ہو جاتی ہے۔ مالک نے نہیں دیکھا تو یوں دکھتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کونے سے لے کر اس کونے تک مکڑی نے جالا بن دیا ہے، بہت بڑا جالا۔ آپ 10 سال چھوڑ گئے گھر کو لاک کر کے، پھر اس کے بعد آئے، کھولے، دیکھ رہے ہیں کہ کمرے میں جالا، صحن میں جالا، وہ کونے میں جالا، یہ کونے۔ مالک نے توجہ نہیں دی تھی، اس واسطے دکھنے میں تو پورا جالا ہے۔ مالک توجہ دیا اور صرف ایک جھاڑو اٹھا کے یوں پھیرا تو پورا 10 سال کا جالا ختم۔ ایسے ہی کمزور ہیں یہ غوث الاعظم، یہ بغدادی، یہ حسنین کریمین، یہ علی، جن جن کو علی اجویری، جن جن کو بدبختوں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، یہ ایسے ہی کمزور ترین ہے اللہ کے نزدیک۔ کیوں نہیں سمجھتے تم؟ کیوں نہیں مانتے تم؟ کیا بہترین مثال دیا ہے رب نے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنا قرآن اپنا ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس آیت میں رکھا ہے۔ یہ صرف رب ہی کہہ سکتا ہے جو مخلوقات کے بارے میں اتنا ایکیوریٹ اور مینوٹ جانتا ہو کہ کون کیسا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، کہ یہ جو عنکبوت ہے، یہ مکڑی ہے جو جالا بنتی ہے، یہ سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ آج تک سائنس کی اتنی ترقی ہونے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے بھی کمزور ترین گھر کسی کا ہے۔ یہ اپنے مخلوقات کے بارے میں وہ رب جانتا جس نے بنایا، تبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ یہ سب جتنے وسیلے تم پکڑ کے رکھے ہو، یہ مکڑی کے جالے ہیں۔
ان سے مانگتے ہو؟ حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ رب کو چھوڑ دیا، ان سے مانگتے ہو؟ میرا کچھ نہیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا جب رب کے حکم پہ میں اللہ کے اذن پہ اللہ کی توحید کو پیش کروں۔ یہ عقیدہ تھا اصل میں جناب محمد الرسول اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ ہم ہزاروں وسوسوں میں پڑ گئے کہ یہ کیا کر دے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے اپنی دعوت سے ثابت کیا تھا۔ خود کا چچا آڑے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ چچا نے کفالت میں رہنے والے اس چچا سے گفتگو کی جو ابو طالب تھے۔ یہ واقعہ بھی سیرت کے کتابوں میں سبت قیامت تک کے لیے کہ ایک نہیں پورے سرداران قوم مل کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور بیٹھ گئے، ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلا کے نہ کہیں کہ دیکھو تم نے یہ کام چھوڑنا ہے، اس کے عوض تم جو مانگتے ہو ہم دیتے ہیں، یا نہیں تو یاد رکھو پھر تو قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ابو طالب کو بھی یہاں تک کہ ڈرا دھمکا دیا کہ کہا کہ اگر آپ کتنا سپورٹ بھی کریں تو ہم کسی بھی طرح ان پر حملہ کر کے رہیں گے، اس سے پہلے کہ ہم ان پر حملہ کریں آپ ہی اپنے گھر کے بچے کو سمجھا دیں۔ یہاں تک کہ ابو طالب مجبور ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی سلسلے میں باہر تھے اور ادھر سرداران قریش ابو طالب کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو بلا بھیجا کہ بھتیجے آؤ تم ایک اہم ترین بات کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے، دیکھا تو عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بیٹھا ہوا ہے، ربیعہ بیٹھا ہوا ہے، سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بیٹھا ہوا، بڑے بڑے سردار سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں ابو طالب کے پاس۔ پوچھا ابو طالب سے، چچا جان کس مقصد کے تحت بلایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ قوم کے سردار آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم سمجھتے ہو یہ سب کے سب بڑے لوگ ہیں اور میرا جسم کمزور ہو چکا ہے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ تمہاری سپورٹ کر سکوں یا تمہاری حفاظت کر سکوں۔ اتنے سال کرتا رہا، 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہوئے، 8 سال سے لے کر 40 سال نبوت ملی، 40 پر 5 سال کا عرصہ گزرا، جبکہ حضرت ابو طالب بٹلائے تو تقریباً 45 سال میں تمہارے لیے جیتا رہا، لیکن اب میری ہڈیوں میں بھی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ پورے سردار مل کے بیٹھے ہیں کہ تمہیں قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دعوت روک دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یا نہیں تو اس دعوت کے ذریعے تمہیں کچھ چاہیے تو وہ بھی دے دیں گے، اگر وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو پھر تو کیا ہے ہم انہیں قتل کر کے چھوڑیں گے، میرے پاس حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہے، مجھ بوڑھے پر تو کم از کم رحم کر دو اور اس دعوت کو چھوڑ دو۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے، اس میں انسانوں کا کھڑنا بہت ناممکن ہوتا ہے۔ ہاں جب باپ خود آڑے آ کے پاؤں پہ پڑتا ہے کہ بیٹا توحید کو چھوڑ دو، تمہاری وجہ سے میرے اپنے بھائی چچا تایا کٹ چکے ہیں، اللہ کے لیے تو بندہ ڈگمگا جاتا ہے۔ توحید کے لیے جب ماں آ کے بولتی ہے کہ بیٹا میں نے تجھے کیا ہے بچپن سے پالا، تیری غلاظت کو صاف کیا اور تجھے بڑا بنایا اس واسطے کہ تو میرا سپورٹر بنے گا، آج تو گالیاں دے کر، تو الگ جا کر، تو توحید کو مان کر ہم سب کو ذلیل کر دیا، میرے لیے بیٹا درگاہ کو آنا شروع کر دے، تو پھر بچہ کیا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ اچھوں کو اندر سے تھرا کے رکھ دیتی ہے۔ دوسروں سے تو لڑ سکتا ہے، اپنوں سے نہیں لڑ سکتا بندہ، لیکن اس وقت قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سعد نوجوانی میں اسلام لائے، پتہ ہے آپ کو؟ اور وہ سعد کون سعد ہیں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول کے ماموں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ماموں کسی کو نہیں ملا جو مجھے ملا ہے۔ ہاں
اور اپنے زبان مبارک سے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی کہ سعد جنت میں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص عشرۃ المبشرہ میں ہے۔ ان کی واحد پونجی ماں تھی۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں میری بہنیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی بھی ہوں گی، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایموشنل بلیک میلنگ میں کبھی نہ آنا۔ ان کی واحد پونجی ماں تھی۔ کہتے ہیں کہ اتنی محبت ماں سے کرتا تھا، دنیا میں کسی شے سے نہیں کرتا تھا، اور ماں بھی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں اتنی اپنے بیٹے سے محبت کری ہوگی کبھی دنیا۔ لیکن جیسے ہی معلوم ہوا توحید، اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں پڑی کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ سر کا جھکانا کسی کے لیے جائز نہیں، اللہ ایک کو عبادت کے لائق سمجھو، تو ان کے دل نے گواہی دی تو یہ توحید تو میرے اندر پہلے سے موجود تھی، اور انہوں نے اس آواز پہ لبیک کہا، اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے دن دیکھا تو ماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، چلچلاتی مکے کی دھوپ، اندر سے تھرا گئے، دل درد سے کانپ اٹھا، بھاگتے دوڑتے گئے اور کہا کہ امی کیوں؟ کہا کہ بیٹے میں معلوم کر لیا کہ تو سابئی بن چکا ہے، تو سبائی، تو کیا ہے، مذہب تبدیل کر لیا، تو سابئی ہے، جب تک تو ریٹرن نہیں آئے گا اپنے مذہب میں دھوپ سے نہیں آؤں گی نکل کے۔ کیونکہ ماں کو بڑا مان تھا، ماں کو اپنے بیٹے پر بڑا مان تھا کہ میرا بیٹا میری تکلیف دیکھ کے خاموش نہیں بیٹھے گا، میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں، وہ مجھ سے اتنا محبت کرتا ہے کہ میرا دھوپ میں بیٹھنا اسے پگھلا دے گا، اور وہ ایک لمحے کے اندر واپس پھر شرک میں آ جائے گا۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ توحید کیا چیز ہوتی ہے، جب ایک مرتبہ دلوں میں داخل ہوتی ہے تو پھر پہاڑ بھی ٹل جا سکتے ہیں، لیکن وہ توحید والا بندہ ٹلتا نہیں ہے۔ توحید کی عظمتوں کو دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو، سلام ہے میرا ان کی زندگیوں پر۔ انہوں نے کہا کہ اماں یہ نہیں ہو سکتا جس خیال میں تم بیٹھی ہو، میں واپس نہیں آ سکتا، میں تو گندگی سے، میں تو گٹر کی نالیوں سے نکل کے توحید کے صاف شفاف چشمے پہ پہنچاؤں، میں کیسے پھر ریٹرن جاؤں؟ مان جا ماں، مان جا، تو آ جا گھر پہ۔ کہا کہ نہیں بیٹا، جب تک تو یہ اعلان نہیں کرے گا اور اس مذہب کو نہیں چھوڑے گا میں نہیں آؤں گی۔ تو صاف انہوں نے جب انکار کیا تو اپنے ہاتھوں سے چادر لے کے سورج غروب ہونے تک کھڑے رہے۔ ماں سے محبت و خدمت یوں تھی۔ آج کا کون جو نعرے لگانے والا ہے ماں کی خدمت کا، ثابت کر دے کہ کوئی صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ماں کے سر پہ چادر لے کے کوئی کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہے؟ ایسی محبت تھی سعد ابن ابی وقاص کو اپنی ماں سے۔ شام گزری، کبھی بھی ماں نہ آئی۔ دوسرے دن کا مرحلہ بھی ایسے ہی تھا، 3 دن اپنے ماں کے سر پہ چادر تان کے رکھی، لیکن جب دیکھا کہ ان کی امید بڑھتی جا رہی ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن میں پلٹ کے آ جاؤں گا، تو تب جا کے کہا کہ یا اماں لو کانت لکی 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، اگر تجھے اللہ 100 جانیں دے دے اور تو دھوپ میں بیٹھی ایک ایک جان ایک ایک جان ایک ایک جان ایک ایک جان گنواتی رہے، 100 مرتبہ مرے زندہ ہو، تب بھی میں پلٹ کے نہیں آؤں گا تیرے مذہب میں۔ ان کانت لکی 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ایک ایک جان نکل جائے تیری 100 مرتبہ۔ وَإِن شِئْتِ فَكُلِي وَإِن شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي، اگر اب چاہے تو تو کھا، سائے میں آ جا، چاہے تو نہ کھا، یہیں بیٹھ جا، لیکن تیرا بیٹا وہ نہیں ہے جو شرک میں تھا، شرک میں تھا تو تیرا بیٹا کمزور تھا، توحید میں آیا ہوں اب میں کمزور نہیں ہوں، تو کچھ بھی کر لے میں پلٹ کے آنے والا نہیں۔ یہ ہے توحید، یہ ہے ایمان۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے کہا کہ دیکھو یہ پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے تمہارے سامنے اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان سے لڑ سکوں، اب تک میں تمہیں سپورٹ کرتا رہا، اب میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، مجھ پہ تو رحم کرو کم از کم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ان سرداروں کو دیکھا اور کہا کہ اچھا، تو ابو طالب سے کہا کہ چچا جان اگر آپ سپورٹ نہ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، لیکن ان سے کہہ دیجئے یہ جو دیکھ رہے ہیں نا سورج اوپر جو چمکتا ہوا، یہ تو زمین کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں جو ان کے بس میں ہے وہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ کہ اگر یہ مال چاہتا ہے تو ہم مال دے دیں گے، اگر یہ خوبصورت عورت چاہتا ہے تو ہم پورے عرب کی خوبصورت عورت سے نکاح کر دیں گے، اگر یہ سرداری چاہتا ہے تو ہم پورے عرب کے سرداری دے دیں گے، اگر یہ مالدار بننا چاہتا ہے تو ہم سب مال جمع کر کے اسے مالدار بنا دیں گے۔ یہ تو دنیا کی زمین کی باتیں کرتے ہیں، ان سے کہو چچا جان یہ سورج جو دیکھتے ہیں اس کو توڑ کے لا کے میرے ایک ہاتھ پر، اور یہ چاند جو دیکھتے ہیں اس کو توڑ کے لا کے میرے ایک ہاتھ پر، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر تو آپ کہیں کہ مجھے اس دعوت سے رک جاؤ تو میں رک نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ مجھے غالب کر دے یا اسی راہ میں شہید ہو جاؤں، یہ مانے یا نہ مانے، آپ سپورٹ کریں یا نہ سپورٹ کریں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جن کے نام پہ آپ بریانی بنا بنا کے، مندی بنا بنا کے میلاد میں کھاتے ہیں۔ کبھی تم نے یہ کام بھی کیا؟ اپنے چچا کی پرواہ نہ کی، اپنے سرداروں کی پرواہ نہ کی، کہا کہ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج میں رکھ دیں آپ، پھر کہیں تو یاد رکھو میں رکنے والا نہیں ہوں اس توحید کی دعوت میں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ غالب کر دے یا نہیں تو اسی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو اتنا روئے ابو طالب، اتنا روئے، کہا کہ بیٹا میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے تکلیف دوں، لیکن آج تیری بات سے اندازہ ہو گیا کہ تو اپنی دعوت میں کتنا پختہ ہے، جا میری لاش پر کے گزر کے جانے کے بعد ہی یہ لوگ تجھ سے کچھ کر سکیں گے، میرے جیتے جی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، میں مرتے دم تک تیری سپورٹ کرتا رہوں گا۔ حالانکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن ظاہری محبت تھی جو قبائلی محبت ہوتی ہے، جو قبائلی محبت ہوتی ہے وہ محبت تھی، وہ مایوس ہو کے چلے گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں منہمک ہو گئے، کوئی دوسرا کوئی کام نہیں، کوئی کاز نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ دھیرے دھیرے دعوت بڑھنے لگی، یہ صاف شفاف ایسی دعوت ہے کہ اس کے لیے کوئی بڑی ڈگریاں لے کے آئے تو بات سمجھ آئے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عرب کا بدو ہو، گوار ہو، گاؤں والا ہو، اس کو بھی یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ یہ کائنات ایک ہے، اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اگر یہ دو ہوتا تو کبھی رات رات نہیں دن بن جاتا، کبھی دن دن نہیں رات بن جاتا۔ یہ الٹ پھیر، رات دن کا آنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ بہتے ہوئے شور، یہ بکریاں اور ان کے ریوڑ، یہ اونٹ، یہ سیرا، یہ سب پکار پکار کے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کو خالق ایک ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ایک ہے، ہمارے لیے ایک ہی ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہ دو ہوتے تو پھر تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں نہیں غور کرتے ہو تم؟ ایک بس کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، ایک گھر کے دو بڑے نہیں ہو سکتے، ایک کمپنی کے دو ایک عہدے کے مینیجر نہیں ہو سکتے، کہیں بھی یہ نظام نہیں ہے تو پھر کیسے سمجھتے ہو کہ اتنا بڑا کائنات کا نظام، اس میں کئی الہ اپنا تصرف کر رہے ہیں؟ اگر کئیوں کا اختیار ہوتا تو کوئی کہتا بارش میں برساؤں گا، کوئی کہتا کہ نہیں دھوپ پڑنا ہے، کوئی کہتا کہ نہیں دھوپ بھی نہیں بارش بھی نہیں، تو پھر نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو اتنی آسان مثال؟ اللہ تعالیٰ بار بار یہ مثالیں دیتا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔ کیوں نہیں دیکھتے ہو یہ آسمان اور زمین کے الٹ پھیر کو، یہ رات اور دن کے آنے جانے کو، یہ مخلوقات کو؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے جیسے میں پیدا کیا ہوں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے گھٹیا اور سوچ اور تمہارے دماغ سٹیا گئے ہیں بدبختو، کہ ہم جعلوا للہ شرکاء خلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کہ تمہارے شرکا جن کو تم پکارتے ہو کیا انہوں نے کائنات میں کوئی چیز پیدا کی ہے اور میں بھی پیدا کیا، اس واسطے دو پیدا کرنے والوں کے درمیان تمہیں متشابہ ہو گیا؟ کہو قل اللہ خالق کل شیء، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، وہو الواحد القہار، وہ اکیلا بھی ہے اور بڑی قہاریت کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا غصہ جب پکڑنے پہ آتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کا پکڑنا بڑا زبردست دردناک ہے جب وہ پکڑتا ہے۔ قرآن میں آیتیں بکھری پڑی ہیں، احادیث بکھرے پڑے ہیں توحید کے مضمون سے۔ کون سی آیت، کون سے پارے، کون سے سورے، کون سے صفحے میں توحید کا ذکر نہیں ہے میرے بھائیو؟ لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز۔ کتنا اللہ نے بیان کیا میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں، لیکن ہم کم بخت پڑھتے نہیں ہیں کہ رب کی معرفت جانے۔ یہی وہ آیتیں تھی جو مشرکین مکہ پہ تھپیڑوں کی طرح پڑھتی تھی، وہ اندر سے ہل کے رہ جاتے تھے جب اللہ تعالیٰ پوچھتا تھا ام من خالق غیر اللہ، کوئی اور بھی ہے یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں، پکارتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے یہ کون ہے معبود، کیوں پکارتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاس اللہ کے سفارشی ہیں، یہ ہم اللہ کے سوا دوسروں کو نہیں پکارتے بلکہ صرف یہ پکارتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمیں کر کے چھوڑیں گے۔ تو اللہ کہتا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں نہیں جانتا؟ اللہ کو ہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا سیکریٹری کوئی ہے، اور تم آ کے کہتے ہو غوث اعظم اللہ کے سیکریٹری ہے۔ سراحتاً پوچھتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، ارے بختو کہاں تمہاری مار، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں شہر میں تم جا کے گم ہو گئے ہو؟ کون سا جادو تم پہ چڑھ گیا ہے؟ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ان سے پوچھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کس کے قبضہ قدرت میں دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت تمہیں کس نے دیا ہے؟ اور اسی طرح جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کون تقدیریں تمہاری بناتا ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ جھٹ کہیں گے اللہ، پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہوں کہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله فأنا تسحرون۔
قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ۔ اللہ کے رسول ان سے پوچھئے زمین آسمان کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، تو یہ بے اختیار کے اٹھیں گے کہ اللہ ہے۔ اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کو بنایا اور عرش عظیم کو بنایا، تو یہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے وہ جو سب کو پناہ دیتا ہے، اسے کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جھٹ کہیں گے اللہ۔ تو پھر فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں سحر کیے جاتے ہو بدبختو، یہ سب اللہ کا ہے، تو پھر اللہ ایک کی عبادت کیوں نہیں کرتے، عبادت میں شریک کیوں کرتے؟ یہی وہ آیات تھی جو ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کر گئی کہ وہ لوگ کٹ کے رہ گئے کہ سوچتے تھے کہ اس قرآن کا کیا کریں، یہ تو ایسا کلام ہے جو سنتا ہے مان لیتا ہے، اس دعوت کو کیسے رکائیں، ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ وہ تھے جو ڈائریکٹ قرآن کو سمجھتے تھے، ڈائریکٹ عربی سمجھتے تھے، اور ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں انہیں تلواروں سے زیادہ کاٹ کے رہ دیتی ہیں، اسی واسطے وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ یہ ہم قرآن کا کوئی توڑ نہیں لا سکتے، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں تو صاحب قرآن کو اذیت پہنچاؤ یا ان کے ماننے والوں کو اذیت پہنچاؤ، لیکن قرآن کا توڑ نہیں ہے۔ ہم بدبخت ہیں، ہم پہ سیاہی چھائی ہوئی ہے کہ ہم بدبخت نے دوسرے وسائل تو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اس واسطے ہم ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے۔ آج بھی قرآن کا کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دعوت میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ دائی ہو، حافظ قرآن ہو، بتاؤ کون ہے؟ اب آتا ہی نہیں ہے پڑھنے، ترجمے لے کے دعوت کر رہے ہیں، کیا تاثیر ہوگی اس سے؟ ہم نے قرآن سے لیا ہی نہیں مضمون، ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ اصل تو قرآن تھا جو ان کو عاجز کر دیا۔ جب یہ عاجز ہو گئے تو ایک مرحلہ ہوتا ہے، بندہ عاجز ہو گیا تو سرینڈر ہو گیا، دوسرا ہوتا ہے کہ بندہ عاجز ہو گیا، اکڑ گیا، ضد میں آ گیا۔ اب ان کے ساتھ مسئلہ وہی ہوا، یہ بالکل قرآن کے نزدیک عاجز ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ایسی آیات اترتی تھی دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتی تھی۔ ظالم سے ظالم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا تقوی اختیار کرتا جس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کے لیے انہوں نے توڑ کچھ نہیں بنا سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ذلیل ہونا پسند نہ کیا، بدبختوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ سب کے سب عرب تھے جو اپنے آپ کو سردار کہتے تھے، عجم کو گونگا کہتے تھے، تو وہ سرنڈر ہونا نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے ضد پکڑ لی۔ یہ ضدم زدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے لگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ان کا قبیلہ اور خاص طور پر ابو طالب تھے، تو وہ علل اعلان حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ قبائلی نظام تھا۔ اللہ کے رسول پہ ہاتھ اٹھانا گویا کہ پورے قبیلے پہ ہاتھ اٹھانے کے برابر ہو جاتا، پھر تو عرب میں بہت بڑی جنگ شروع ہو جاتی۔ تو اس واسطے انہوں نے گالی گلوچ تک کا رکھا، لیکن جو صحابہ آئے ان پر تو کوئی اختیار نہیں تھا، کیونکہ آئے بھی وہ لوگ جو بہت کمزور تھے معاشرے میں۔ اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ سب سے پہلے انقلاب کے لیے کام شروع کیا جائے تو وہ مالدار لوگ توجہ نہیں دیتے، غریب لوگ توجہ دیتے ہیں۔ ابھی مجلس میں کتنے مالدار ہیں جو ملٹی ملینر ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں، یا تو متوسط درمیانی رہیں گے یا تو کیا ہیں، غریب رہیں گے۔ یہ آتے ہیں بھاگ بھاگ کے سننے کے لیے، مالداروں کے پاس ہم لٹھو بن کے جانا پڑتا ہے، تھوڑا 5 منٹ ٹائم دیجیے، ہم سنا دیتے ہیں، پیسہ نکالنا نا، ہم تو لٹھو بننا پڑتا ہے۔ کوئی بھی دعوت ہو سب سے پہلے متوجہ ہونے والے غریب ہیں۔ ہاں اکا دکا ہوتے ہیں، جیسے حضرت عثمان متوجہ ہو گئے، وہ مالدار بھی تھے،
ہاں، اب صحابہ میں آپ دیکھ لیجئے، صہیب ہیں، خباب ہیں، یاسر ہیں، سمیہ ہیں، عمار ہیں. اب یہ تمام صحابہ جو تھے یہ پورے 4 نبوت کے بعد اسلام قبول کرنے والے وہ لوگ تھے جب اللہ کے رسول اعلان کر چکے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب صحابہ پر جو کچھ بھی بیتا وہ بیتا. میرے پاس سکت نہیں ہے کہ میں الفاظ میں بیان کر سکوں اور اپنے جذبات کو قابو میں بھی رکھ سکوں. یا تو بولوں گا تو رو پڑوں گا، پھر بولنا مشکل ہو جائے گا مجھے، کیونکہ جو حیثیتیں ان کی ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ تو کوئی پاک زندہ بھی نہیں رہ سکتا. انہوں نے تو اتنی مار کھائی، اتنی اذیتیں سہی کہ ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا کہ پھر اس کے بعد کوئی جی بھی سکتا ہے. لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ایمان والا جی سکتا ہے. ان بدبختوں نے تمام تر آزمائشیں ان کے لیے اٹھا رکھی تھی. نت نئے عذاب دیے جاتے تھے. حضرت بلال کی ہسٹری پڑھ کے اٹھا لیجئے، کیا کچھ انہوں نے نہیں سہا. حضرت خباب کی ہسٹری اٹھا لیجئے، کیا کچھ انہوں نے نہیں سہا. جب حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ چادر ہٹ گئی اور وہاں سے پیٹ نظر آئی تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی گوشت ہے ہی نہیں سوائے ہڈی کے ڈھانچے کے. کہا کہ خباب کیا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین کیا کہوں، میرے اسلام لانے کا زمانہ وہ تھا جب ہم 6 تھے. ہاں، میں 7واں تھا. 6 ہی میرے سے پہلے اسلام قبول کیے تھے، میں 7واں تھا. اور جب اسلام قبول کیا میرے آقا کو معلوم ہوا ام انمار عورت تھی، اتنے غصے میں آئی کہ اوباشوں کے حوالے گلے میں رسی ڈال کے دے دیا جیسے جانور کو گھسیٹا جاتا. ایسے یہ لوگ مکے کی تپتی ہوئی ریت میں مجھے گھسیٹتے اور یہاں تک کہ جب وہ خود تھک جاتے تو مجھے ریت پہ لٹا کے گرم اور انگارے پہ لٹا کے سل رکھ دیا جاتا پتھر کی، اور میرے لہو اور پیپ اور خون گرتے 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 وہ آگ شام تک ٹھنڈی ہوتی اور رات میں لے جا کے مجھے کہیں بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر دیتے. ایسا ایک دن نہیں چلا، کئی مہینے چلے، یہاں تک کہ صدیق اکبر آئے. انہوں نے کیا ہے کہیں جگہ سے اپنے مال، اپنی تجارتی جتنا پیسہ تھا وہ سب کچھ جمع کر کے ہم جیسے غلاموں کو آزاد کرنے پہ لگایا. تو اس حیثیت سے آزاد ہوئے. آج 20 سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ زخم برابر نہیں ہوا. میرا پورا گوشت تو مجھے وہیں جل چکا تھا. یہ ایک کا نہیں تھا، حضرت بلال کی بھی یہی حالت تھی. حضرت یاسر تو اتنا مارا بوڑھے ہونے کی وجہ سے شہید ہو گئے. حضرت سمیہ کو اتنا مارا کہ وہ بھی اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. اسی ایمان اور توحید کے لیے مارا جی. اس توحید کو ہم باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈے کیا ہیں بریانی اور مندی کھا رہے ہیں، اسی توحید کے لیے مارا. اور وہ بوڑھی عورت پہ عذر نہیں تھا. ٹھنڈے دل سے آپ بھی سوچیں نا جی، اس بوڑھی عورت پہ عذر نہیں تھا. کیا وہ اللہ کے پاس کہہ نہیں سکتی تھی کہ اللہ میں نے توحید کو تو قبول کیا تھا، میں بوڑھی تھی، میں کیا کر سکتی تھی؟ اس واسطے میں نے کیا کیا، اپنے ایمان کو چھپا کے زندگی گزار لی. تو وہ بچ جاتی نا، جانتے تو نہ جاتی. لیکن وہ بوڑھی عورت نے اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، اپنے ایمان کو علی اعلان کہا، اپنے جسم کے ٹکڑے بنانے کے لیے راضی ہو گئی. لیکن انہوں نے کمپرومائز کرنے کے لیے اپنی زندگی کو نہیں کیا. اور آج ہماری عورتیں قربان جائیے، کیا بولیں جی، اچھا بولیں یا برا، اللہ ہی حفاظت کرے. انہیں اپنے شوہروں سے شکایتیں کرتے، اپنے سسرال سے، اپنی ننند سے، اپنی جیٹھ سے آپ مقابلہ کرتے، فرصت نہیں ملتی تو کریں کیا دل؟ انہیں تو کہاں فکر ہے اس کی. شادی ہو گئی بچوں کی، بچے ہو گئے بچوں کے بچے ہو گئے ان کے، اسی میں پوری زندگی لگا دیتے، بوڑھی ہو کے مر جاتی. کوئی کبھی فکر ہوئی نہیں کہ دین کا کام ہم نے کیا کیا ہے.
ہماری عورتوں کا، ہمارے گھروں کا حال دیکھو نا جی، کہیں ایک سمیہ نظر آ جائے؟ میری زندگی میں تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آئی جس نے توحید پہ مر مٹنے کی باتیں کی۔ قیامت تک کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کو پیغام دے کے گیا کہ دیکھو، میں بوڑھی ہونے کے باوجود، بے آسرا ہونے کے باوجود، غلام خاندان سے ہونے کے باوجود ابو جہل کے سامنے نہیں جھکا، یہاں تک کہ وہ میرے ایمان کو ٹچ نہیں کر سکا، ہاں میرے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے، لیکن میں جسم کے ٹکڑے ہونا قبول کیا، لیکن میں نے توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے، حضرت خباب مارے گئے، کتنا مار کھایا، حضرت بلال کتنا مار کھایا، حتیٰ کہ یہ تو کیا ہیں بالکل آخری طبقے کے وہ لوگ جو مالدار تھے، حضرت عثمان جیسی شخصیت، حضرت ابو بکر جیسی شخصیت، اور اسی طرح بڑے بڑے، ان کو بھی مشرکین مکہ نے نہیں چھوڑا، گھر میں یا روم میں بند کر دیتے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرا ماموں تھا، جب اسے پتا چلا تو وہ میرے اپنے ہی گھر میں میرے کمرے میں مجھے بند کر کے دھواں اتنا دیتا کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اذیتیں بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز دیکھتے، اللہ کے رسول بھی اس وقت ایسی حالت میں تھے کہ کھل کے ان کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، حضرت یاسر کا پورا خاندان اذیت میں مبتلا تھا، حضرت سمیہ کو باندھ کے مار رہے تھے، حضرت یاسر کو الٹا لٹکا کے مار رہے تھے، حضرت عمار کو کیا ہے بالکل کس کے باندھ کے انہیں کیا ہے تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے، پورا خاندان اس توحید کے لیے مار کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو بے اختیار نکلا، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کر لو، میں کچھ یہاں نہیں کر سکتا تمہاری مدد، یہاں صبر کر لو، ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ نہیں تھی کوئی حالت، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلواڑ تھا۔ ابن مسعود بیان کرتے میں کیا کر سکتا تھا، میں تو بکریاں چرانے والا ایک غلام تھا، جب میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے سے ابو جہل یا ابو لہب لگا گالیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ دیوانہ پاگل ہے، اس کی باتیں نہ سنو، اور اللہ کے رسول ایک ایک کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، لیکن میرے پاس اتنی سکت نہیں تھی کہ میں ابو جہل کا منہ نوچ لوں۔ میں خود بھی کیا ہے کمزور تھا، پورا اسلام ہی کمزور تھا۔ وہاں قربانی ہی قربانی تھی، رسول بھی قربانی دے رہے تھے، اصحاب رسول بھی قربانی دے رہے تھے، صحابیات رسول بھی قربانی دے رہی تھی، ارے بچیاں بھی قربانی دے رہی تھی جی۔ حضرت فاطمہ پورے 10 سال کی نہیں تھی جب اعلان نبوت ہوا، اور مکے میں جاتے کعبۃ اللہ پہ طواف کر کے 2 رکعت نفل نماز کے لیے کھڑتے تو لوگ مذاق اڑاتے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا کہ پوری مجلس جو بیٹھی ہوئی تھی وہ مذاق اڑاتے کہی کہ کون ہے فلاں گھر میں آج اونٹ ابھی ذبح ہوا ہے، اس کی اون کی اوجڑی، اس کی اون کی غلاظت، پیٹ کی انتڑیاں اور معدہ وغیرہ سب پڑا ہوا ہے، کون ہے جب محمد سجدے میں جائے تو ان کے گردن پہ لے آ کے رکھ دے۔ قوم کا بدبخت ترین شخص اٹھا، عقبہ بن ابی معیط، اس نے کہا کہ میں ہوں، میں جا کے لے آتا ہوں، اور یہ جا کے لے آ کے کھڑا ہو گیا پیچھے کہ اللہ کے رسول کب سجدے میں جائیں تو کب وہ اونٹ کی اوجھڑی لے آ کے اللہ کے رسول کے سر مبارک پر رکھ دے۔ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، یہ پیچھے کھڑا ہوا اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے مشرکین مکہ، اور جیسے اللہ کے رسول گئے یہ لا کے اوجھڑی رکھ دیا۔ اتنا وزن اور
بدبو، خون اور غلاظت اللہ کے رسول کے سر پہ، اور اللہ کے رسول سجدے میں اٹھا نہیں سک رہے تھے، اور یہ مذاق میں ہنسی مذاق سے ایک دوسرے پہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ چھوٹی بچی فاطمہ گھر سے دیکھی، دوڑتی بھاگتی آئی، رو رہی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ غلاظت ہٹا رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ پھر کہا کہ میری بچی رو مت، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور غالب کرے گا۔ اپنی چھوٹی سی بچی کو چمٹا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ یہ پوری اذیتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ سب اذیتیں لا الہ الا اللہ کے لیے ہو رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں کیوں اٹھائے؟ وہ قوم جو پلکیں بچھاتی تھی کیوں اذیت دے رہی ہے، مرنے مارنے پہ تل رہی ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اور ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول حرم میں، چادر ڈال کے ابو جہل نے ایسا کھینچا کہ گردن پہ رگے پڑ گئے، سانس رکتی ہوئی بھی محسوس ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، صدیق اکبر بھی پاس ہی تھے، دوڑتے بھاگتے آئے، کہا کہ بدبختو کیا جرم کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہی تو بات تھی اصل میں جو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس واسطے تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس رسول کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس نے کہا کہ ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے۔ بس یہی جرم ہے، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا رسول کا جس پر اذیتیں ہو رہی تھی۔ کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، کسی کی خیانت نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی سے کچھ مانگا بھی نہیں۔ ان اجری الا علی اللہ، ما اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے بھائی، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی وظیفہ نہیں چاہیے، کوئی کور نہیں چاہیے۔ آج علماء بولتے بھی ہیں تو کور کے پیچھے بولتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ کوئی غلط لے تو لے، میں کیا کروں؟ دوسرا بولنا تو سراسر ہر نبی نے یہی کہا کہ مجھے اجر نہیں چاہیے جی تم سے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے لیے مان جاؤ، توحید کو قبول کر۔ بات تو صرف اتنی ہی تھی رسولوں کی، انہوں نے کچھ نہیں مانگا، ایک پیسہ بھی نہیں مانگا۔ ان کا جرم صرف یہی تھا کہ ان یقول ربی اللہ، انہوں نے کہا کہ رب میرا اللہ ہے۔ وہاں سے بگڑ گئی قوم۔ جب ہمارے سے نہیں بگڑی، ہم بھی یہی کہتے ہیں تو ہمارے کہنے میں جھوٹ ہے، ورنہ تو ہمارا بھی یہی حالت ہونی چاہیے۔ اگر سچ میں آپ بھی ربی اللہ ہی کہتے ہیں تو پھر یہ مصائب و آلام آپ پہ کیوں نہیں؟ ہم نے بولا نہیں صحیح، حق ادا نہیں کیا اس کا، ورنہ یہ حالات نہیں ہوتے۔ ہم تو جھوٹ بکتے ہیں، بس ہماری حالتیں تو وہی رہ گئی ہیں جو کہ کیا ہیں، اوپری طور پر الا ماشاء اللہ، کوئی نکلے تو نکلے، یہ نہ کہہ دیں کہ جاوید سب کو بولتا ہے۔ مجھے ایک عالم نے توجہ دلائی کہ بھائی آپ کے جو مخالفین ہیں وہ دراصل اس بات کو بھی لے کے تمہارے اوپر ایک یوٹیوب میں چینل بنا دیں گے، یا یہ کیا ہے، ایک ویڈیو بنا دیں گے، جاوید دیکھیے پورے مسلمان کو کہتا ہے کسی کے پاس کیا نہیں ہے، توحید نہیں۔ نہ بھائی، میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، میں تو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ ماشاء اللہ ہیں لوگ کتنے ہی۔ کیونکہ سچ بولنا آسان نہیں ہے، اب یہ بولتے ہیں تو پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنے بھی پڑ جاتے ہیں، غیر بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو غرض کہ میں بتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ کوئی اور نہیں تھا نبی سے،
اصل مسئلہ صرف یہی تھا کہ توحید تھا جس کی وجہ سے پورا بگاڑ، یہ لوگ بگڑ بیٹھے اور اللہ کے رسول اور صحابہ کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ اور اللہ کے رسول نے کیسی کیسی اذیتیں سہی، اس کا اصل میں کیا ہے، طویل مضمون میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں، وقت کی تنگی بھی ہے اور ادھر مضمون بھی بہت لمبا ہے۔ میں نے 2-3 جھلکیاں یوں کہ وہ تاریخ اور ایک سیرت بن کے نہ رہ جائے، اس واسطے میں نے گفتگو کی کہ اس تاریخ کو سننا نہیں ہے، اصل مقصدیت کو ظاہر کرنا ہے کہ رسول کی سیرت سن کے واہ واہ کرتے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، سن کے تم بنو کہ جس کے لیے رسول نے اپنا سب کچھ قربان کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ پھر سیرت کیا ہے، تبرک کے طور پہ سنتے رہو گے ہر ربیع الاول پہ بیٹھ کے، مقصدیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میں خود صحابہ کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا اور میں خود ان کی اذیتیں سہتے آ رہا ہوں، اور میرے صحابہ کو تو اذیتوں کا مرحلہ بہت آگے جا چکا ہے اور ان لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں، تو اس وقت اپنے حلقے میں کہا کہ خاص صحابہ کے لیے کہ تم ایسا کرو کہ مکہ چھوڑ جاؤ۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔